اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اس نے ہمارے لیے اپنے در اوپن کر دیے، یعنی ہمارے لیے اپنے گھر کے راستے آراستہ کر دیے۔ یہ اللہ کا ہمارے لیے بہت بڑا احسان و کرم ہوا، ورنہ اس وبائی مرض میں پورا کا پورا عالم انسانیت، ہر ایک انسان اپنی عبادت گاہوں کے جانے سے مجبور تھا، اور ہر انسان چاہتا تھا کہ ہم اپنی عبادت گاہ جائیں، لیکن اس کو جانے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا اور کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اس نے ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ ہم سب کا یہ حق بنتا ہے، ہمارا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کریں اور اس کا احسان مانیں کہ اس نے ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ دنیا کے لوگ اس وبائی مرض کو کچھ کہیں، لیکن ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس نبی کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں جس نبی کی شریعت نے انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اور قبر میں جانے تک کی تمام تعلیمات دے رکھی ہیں۔ دنیا کے لوگ اس وبائی مرض کو کچھ کہیں، ہم یہی تسلیم کریں گے کہ جب زمین پر اللہ رب العزت کی نافرمانی زیادہ ہوتی ہے، جب اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کا غضب اور غصہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، خواہ وہ کسی شکل میں ہو، وبائی مرض کی شکل میں ہو، یا پھر اللہ رب العزت اپنی رحمتیں روک لیں، اپنی برکتیں روک لیں، آسمان سے بارش کو روک لیں۔ وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو بنانے والا ہے، اس کا جب غصہ نازل ہوتا ہے تو اس کے یہاں اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا کے لوگ اسے کچھ سمجھیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم یہی تسلیم کریں گے کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا ریزلٹ آؤٹ کیا گیا ہے۔ جو ہم نے دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں، ہم نے کون سے گناہ نہیں کیے؟ ذرا اپنے گلیبان میں جھانک کر دیکھو، لیکن نہیں، ہم اپنے گلیبان میں جھانک کر دیکھیں گے تو ہمارا گلا نیچے ہوگا، ہمارا سر نیچے ہوگا، اور جب دوسرے کے گلے میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمارا سر اونچا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گلے میں کبھی نہیں جھانکتے۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اپنی غلطیوں کو پکڑنے کی کوشش کرو، دوسروں کی غلطیوں کو پکڑنے کی مت کوشش کرو۔ دوسروں کی خوبیوں کو لو اور اپنے اندر اتارو اور اپنی خامیوں کو دور کرو۔ بہرکیف میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو یہ وبائی مرض ڈالی ہے تو اس کو ہم یہ تسلیم کریں کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم نے کون سا گناہ دنیا کے اندر نہیں کیا۔ ذرا آپ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کون سا گناہ ہم نے نہیں کیا۔ جن کاموں سے اللہ نے روکا تھا، جن کاموں سے اللہ کے نبی نے روکا تھا، ہم نے وہ سارے کام کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ نے خود فرمایا کہ سود نہ کھاؤ، ہم نے سود کا کاروبار تیزی سے بڑھا دیا۔ چغل خوری نہ کرو، چغل خوری لوگوں کے اندر عام ہو گئی، اور اسی طریقے سے غیبت نہ کرو، غیبت لوگوں کے اندر عام ہو گئی۔ آپ کہیں گے چغل خوری کہتے کسے ہیں؟ چغل خوری نام ہے اس چیز کا کہ اگر کسی انسان کی کوئی بات سنو یا اس نے کوئی بات بتائی آپ کو، پھر اس کو لوگوں کے اندر بغیر تحقیق کیے ہوئے شیئر کر دینا۔ اگرچہ اس کے اندر پائی تو جاتی ہے وہ چیز، لیکن بغیر تحقیق کیے ہوئے لوگوں کے اندر اس کو شیئر کر دینا اور پھیلا دینا، جس کے سننے سے اس کو تکلیف محسوس ہو، یہ ہمارے اور آپ کے اندر بہت تیزی سے پایا جاتا۔ بہرکیف یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم مسلمان ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس رسول کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں جس نے تمام تعلیمات دے رکھی ہیں۔ ہم یہی تسلیم کریں گے کہ یہ وبائی مرض جو اللہ نے ہم پر ڈالی ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ اسے ہم اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کر دور کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے اپنے در کھول دیے ہیں، اب اللہ کے سامنے آنسو نکال کر اس کو راضی کر کے اس وبائی مرض کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ ہم سب کو مذہب اسلام کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔